بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، اصول کیا کہتے ہیں اس کو، شرح جامی کا ایک سبق ہوا تھا، ہم دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم پہنچے تھے یہاں پر صفحہ نمبر 16 میرے پاس ہے۔ اما بعد، اما حرف شرط ہے اور بعد یہ آیا ہے، اور اما اور فہازی کے اوپر فا جزائیہ ہے، اور یہ فا جزائیہ اما کے جو جزا وغیرہ ہے اس کے اوپر آتی ہے، لیکن کچھ فاصلے کے ساتھ آتی ہے، اور فاصلہ یہاں پر بعد درمیان میں آیا ہوا ہے۔ اما مہما یکم من شیئن ہے، اور اس کی پوری تشریح ہدایت النحو میں بھی میں نے پوری تفصیل اس کی بتا دی تھی، ہدایت النحو میں تفصیل موجود ہے، اور کافی میں بھی آپ نے اس کو پڑھا ہوگا اور آگے بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح جو ہے بعد اس کے حوالے سے ہم نے متعدد بار پڑھ لیا، اور ابھی ہم نے نور الانوار میں بھی اس کو دہرایا ہے۔ اچھا، فہازی ہی، پس یہ فوائد ہیں۔ اب یہ جو فوائد ضیائیہ جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے، شرح ملجامی فوائد ضیائیہ، تو حاضی ہی سے اشارہ ان کی طرف دے رہے ہیں۔ یہ حاضی سے کیا مراد ہے؟ تو بعضوں نے کہا ہے حاضی سے مراد وہ الفاظ مراد ہیں اس کے، بعضوں نے کہا ہے اس کے معنی مراد ہیں، اور بعضوں نے کہا الفاظ اور معنی یا نقوش مراد ہیں۔ کیا مراد ہے؟ نقوش۔ اور بعضوں نے کہا جی اس سے مراد مکس، الفاظ معنی نقوش تینوں مکس کر کے لے لیں، وہ اس سے اس میں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں، تو پھر وہی جواب ہے کہ محسوس مبصر اگرچہ نہیں ہے، محسوس مبصر نظر آنے والے، لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ غیر مبصر کو محسوس مبصر کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے اس کو، ٹھیک ہے جی، اسی کے خطبہ میں کیا ہے، شرح تہذیب کے، تو لہٰذا یہاں پر بھی ایسے ہی کیا گیا۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب فیہ جس میں شک نہیں، وہ کتاب کہاں ہے جس کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے قرآن کے شروع میں؟ وہ تو لوح محفوظ پر ہے، لیکن اس کو محسوس مبصر کی طرح کر دیا گیا، گویا وہ محسوس مبصر ہے، یہ سامنے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو، تو ہم یہی کہ حاضر ناظر کی اس ترتیب سے اسی کو آپ یوں سمجھ لیں کہ محسوس مبصر کی طرح کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، فہادہ، پس یہ الفاظ معنی نقوش مکس اپ جو بھی ہے، وافیتن، یہ پورا کرنے والے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں وافیہ کے، پورا کرنے والے ہیں، یا اس کا معنی وفا کرنے والے ہیں۔ وفا کا معنی بھی وہی پورا کرنا ہوتا ہے، اور پورا کرنے والے وافر، اور دوسرا معنی اس کا وافر مقدار ہیں، وافر مقدار۔ کس میں؟ حل کرنے میں، کھولنے میں، حل معنی کھولنا، مشکلات الکافیہ، کافیہ کی مشکلات کھولنے میں۔ کافی کی مشکلات سے کیا مراد ہے؟ وہ مغلقات کہہ دیں یا مشتبہات کہہ دیں، اس طرح کی بحث ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کھولنے والے ہیں۔ متشابہات، تو مشتبہات، مغلقات، ان کو کھولنے والے ہیں، یہ بند گروں کو کھولنے والے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر الکافیہ کہا ہے، کافیہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ آخر میں گولتا کیا بتاتی ہے؟ مؤنث ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کافیہ صفت ہے جی کس کی؟ کتاب کی۔ اصل میں ہے بحل مشکلات الکتاب الکافیہ، تو کتاب تو مذکر ہے، الکافیہ مؤنث ہے، موصوف صفت میں موافقت ہونی چاہیے، مطابقت یہاں نہیں ہے، تو اس کے کئی جواب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا کافیہ مؤنث ہے؟ کافیہ مذکر ہے، تو یہ تا کیا کریں؟ تو تا کی 11 سے اوپر قسمیں آتی ہیں، تو صرف ایک مؤنث ہی تو نہیں ہے تائے تانیث، تا کی ایک قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں تائے مبالغہ، تو یہ کافی کے ساتھ جو تا لگی ہے کون سی ہے؟ تو معنی کیا کریں گے؟ بہت زیادہ کفایت کرنے والی، یہ تا مبالغہ ہو گئی۔ بعضوں نے کہا یہ تا نقلیہ ہے، کیا ہے؟ تائے نقلیہ ہے، نقل کر کے اس اسم کو علم کی طرف نقل کر کے نام بنایا ہے۔ کافیہ کا معنی ہوتا ہے کوئی سی چیز کافی ہونے والی، لیکن اب کافیہ سے مراد کوئی سی نہیں ہے، خاص کتاب ہے، ابن عاجب کی خاص کتاب ہے، تو اسم سے علمی، اسمیت سے عالمیت کی طرف نقل کرنے والی کے لیے یہ تا آئی ہوئی ہے، نقلیہ، تائے نقلیہ اس کو کہتے ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ کافیہ مؤنث ہی ہے، اور یہ جس کو آپ نے موصوف بنایا ہم اس کو موصوف بنانے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کا موصوف کون ہے؟ تو کہتے ہیں الرسالہ، ٹھیک ہو گیا، الرسالہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے، بس کام برابر ہو گیا۔
للعلامتی، یہ علامہ صاحب کے لیے ہے. کون سے علامہ صاحب؟ علامہ میں آخر میں تا ہے. علامہ ویسے بھی بہت زیادہ جاننے والا ہے، صیغہ مبالغہ ہے، اور تا لگ جائے تا مبالغہ تو بہت ہی زیادہ جاننے والا. تو کہتے ہیں یار آپ اللہ کے لیے پھر لفظ کے لیے تا کیوں نہیں لگاتے؟ اللہ کے لیے آپ علام الغیوب علام ہی کہتے ہیں، وہ بندوں کے لیے علامتو کہتے ہیں. یہ کیا چکر ہو گیا؟ علام کا معنی ہے زیادہ جاننے والا، علامتو بہت زیادہ جاننے والا. تو پھر اللہ کے لیے تو پہلے لگانا چاہیے تھا. تو جواب دیا اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ علامہ تا لگائیں نہ لگائیں اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. وہ ویسے بھی علام الغیوب سب سے زیادہ اسی کی طرف سے علم سارا پھوٹتا ہے، کائنات کی طرف آتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے اگر استعمال کرتے تو تا تانیث کا شبہ پیدا ہوتا، اور شبہ سے بھی اللہ تعالیٰ کو مبرر رکھا گیا ہے، اس وجہ سے یہ. المشتہر، جو کہ المشتہر المشتہر دونوں پڑھ سکتے ہیں، جو مشہور زمانہ ہیں، فی المشارقی مشرقوں میں بھی، والمغارب مغربوں میں بھی. مشارق مغارب آپ کو پتہ ہے قرآن میں تینوں طرح استعمال ہوئے ہیں، مشرقی والمغربی، مشرقین والمغربین، مشارقی والمغاربی. یہ آپ نے تشریح پڑھی بھی ہوگی یا پڑھ لیں گے. مشرق مغرب سب کو پتہ ہے. مشرقین مغربین کیوں ہیں؟ سردی گرمی. مشارق اور مغاربی سال کے 300 جتنے دن 360 دن، ہر ایک کا مشرق اور مغرب. الشیخی یہ صفت ہے یا عطف بیان ہے یا بدل ہے پیچھے علامہ صاحب کا؟ ٹھیک ہو گیا، وہ مبدل من ہوا یا مبین ہے یا موصوف ہے. الشیخ ابن الحاجب یہ اس کا بدل ہے، وہ عطف بیان ہے الشیخ کا. کون شیخ جی؟ شیخ کے بہت سارے معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی آتا ہے ماہر فن، یہاں پر وہی مراد ہے ماہر فن. اور دوسرا معنی اس کا یہ آتا ہے عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 51 سال سے اوپر شیخیت کی عمر شروع ہو جاتی ہے، اور 80-90 سال سے جب ٹپتا ہے آدمی تو اور تھوڑے سے ٹھیلے کے ساتھ بھی گر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شیخ فانی. اور اس کے بعد جب آدمی بالکل ہی گر جاتا ہے ایک جگہ، ہل بھی نہیں سکتا، تو اس کو کہتے ہیں ارذل العمر. ارذل العمر، رذیل ترین عمر اس کو کہتے ہیں نا. اس کو ہم کہتے ہیں نہ کام کا نہ کاج کا، وہ بھی نہیں، دشمن اناج بھی ختم ہو جاتا ہے، کھا بھی نہیں سکتا، بس ایک زندہ لاش ہوتی ہے. تو اس سے پناہ بھی مانگی گئی ہے ارذل العمر سے. اچھا، تو ابن الحاجب ہو گیا جی. تو یہ میں نے بیان کر دیا کہ اس لحاظ سے. اب ابن حاجب دیکھیں انہوں نے اپنا نام چھپایا اور باپ ان کے دربان تھے حاکم کے، تو اس وجہ سے یہ ہو گیا. چلو کوئی نہ کوئی تو ہو ہی گیا جی.